من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان آمد و رفت کرنے میں، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کرے تو حق تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں. اس سے پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت صابرین کے ساتھ ہے، اور صابرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات، توجہات ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات ہو رہی ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت میسر ہے. اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے آج کی اس آیت میں اسی کی ایک دلیل ذکر فرمائی گئی کہ صابرین کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے. اس کی ایک مثال دی گئی ہے، اور وہ مثال بھی کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر جمیل کی ایک یادگار صفا اور مروہ کی سعی وہ آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی. صفا اور مروہ مکہ المکرمہ میں مسجد حرام سے ملحق دو پہاڑ، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان تقریباً 7 فرلانگ کا فاصلہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ گئے تھے، تفصیل سے واقعہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اور آئے گا انشاءاللہ، گزشتہ میں بھی آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لق و دق صحرا ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، اور چھوڑ کر کے تشریف لے گئے. حضرت حاجرہ بھی آواز دے رہی ہے، کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. پھر کہا کہ کیا اللہ کا حکم ایسا ہی ہے؟ کہا کہ پھر خداوند قدوس ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس لق و دق صحرا اور ریگستان میں خداوند قدوس ہماری کفالت اور مدد فرمائے گا. خیر، جو زادِ راہ کھانے پینے کا جو سامان تھا ظاہر بات ہے کب تک چلتا؟ جتنا موجود تھا وہ ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد وہاں تو کوئی آبادی ہے ہی نہیں، کھانے پینے کا سامان میسر نہیں، حتیٰ کہ پانی بھی ختم. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے. چونکہ ابھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی ہیں، شیر خارقی کا عالم ہے، کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا، بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین. حضرت حاجرہ
ان کی وجہ سے بے چین؟ ظاہر بات ہے کہ ماں کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کے پاس کچھ کھانا بھی نہیں، پینے کے لیے کوئی سامان بھی میسر نہیں، کوئی لکوڈ چیز ان کے پاس نہیں ہے، بے قرار ہو گئی۔ تو ان دونوں پہاڑی پر دوڑنا شروع کیا، یعنی وہ گئی اس لیے کہ کہیں سے کوئی سبیل نکل آئے، پانی مل جائے، پیاس بجھ جائے۔ تو چونکہ پہاڑی تو وہ یوں ہے، اس طرح سے ہے، بیچ میں گڑھا اور جانبین میں اس طرح سے پہاڑیاں۔ تو جب وہ نیچے اترتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے، دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھتی، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ۔ بہرحال 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، لیکن پانی کی کوئی سبیل نظر نہیں آئی۔ گھبرائی، کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑیاں رگڑی، یا فرشتے نے جبرائیل نے اپنا پنکھ مارا تو اس سے پانی نکل کر آیا، ابھر کر آیا۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو پانی نکل آیا، جلدی سے وہ ریت کی جو ہے نا وہ مینڈیے سی بنانی شروع کی کہ پانی ادھر ادھر نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب، اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو حج اور عمرے کا ایک رکن بنا دیا گیا کہ جو بھی حج جائے گا اس کے حج کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے، عمرے کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہاں جا کر کے دوڑے نہ۔ کتنا پسند آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو یہ جو کچھ حضرت حاجرہ کو ملا، یہ کس وجہ سے؟ انہوں نے جو صبر کیا۔ تو چونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے، تو خدا بند قدوس نے دلیل بیان فرمائی ہے کہ دیکھو حضرت حاجرہ نے صبر کیا، اور صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو، وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو جاری اور ساری کر دیا گیا۔ یہ صبر کے نتیجے میں۔ لہذا آدمی کو پریشانیاں ہر ایک کو آتی ہیں، کم یا زیادہ، تو اس پریشانی میں گھبرانا نہیں چاہیے، صابر رہنا چاہیے، صبر کرتے رہنا چاہیے، اور اس عمل سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ پانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کو زمزم کہا جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کروڑ لوگ پانی کو جو ہے وہاں سے لے کر کے جا رہے ہیں، وہاں مقامی طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ جو حاجی وہاں آتا ہے ساتھ تو لے کر ہی جاتا ہے، وہ 10 دن رہے، 15 دن رہے، 1 مہینہ رہے، وہی زمزم استعمال کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی آج تک کمی نہیں آ رہی، اور نہ انشاءاللہ آئے گی۔ ایسا بابرکت پانی، اللہ نے اس پانی میں کتنی شفا رکھ دی۔ جس نیت سے آپ پیئیں گے زمزم کو، جس نیت سے پیا جائے گا وہی مقصد حاصل ہوگا۔ کتنے لوگ کینسر کی بیماری میں مبتلا، اور انہوں نے پانی کو پیا اور پیتے رہے، اللہ نے مندمل کر دیا۔ تو بہرحال یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی کہ حضرت حاجرہ نے صبر کیا، اس صبر کا پھل ان کو یہ ملا کہ اس عمل کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری کر دیا گیا۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑی، صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے، تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنا، دوڑنا، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی صحیح ہوتی تھی، زمانہ
جاہلیت میں بھی صحیح ہوتی تھی. مشرکین صفا اور مروہ پر 2 بت رکھ چھوڑے تھے انہوں نے. ایک کا نام تھا اصاف اور دوسرے کا نام تھا نائلہ. یہ دونوں انہوں نے کیا کیا کہ حرم شریف میں زنا کا ارادہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خداوند قدوس کو حکم سے دونوں کو پتھر بنا دیا گیا. یہ کچھ دنوں تو وہیں رکھے رہے اور پھر ان کو اٹھا کر جو ہے پہاڑ پر رکھ دیا گیا. تو چونکہ کفار و مشرکین صحیح کرتے تھے، دوڑتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان میں، چونکہ یہ بت وہاں رکھ دیے گئے. کچھ لوگ جاہلیت میں بھی اس کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن اکثریت اس کو ان کے متعلق اعتقاد اچھا رکھتی تھی، ان کا طواف کرتی تھی. چنانچہ جب لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام مکہ میں آ گیا تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ گویا کہ ہم جو صحیح کر رہے ہیں وہ ان بتوں کی کر رہے ہیں. تو یہ تو گناہ ہے، یہ تو گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کو رد فرما دیا. چونکہ دوڑنا جو ہے وہ بتوں کی تعظیم کے لیے ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہے تھے وہ، اور بتوں کی تعظیم اسلام میں ممنوع ہے. اس لیے صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرما کر ان کے تردید کر دی گئی کہ نہیں، گناہ نہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر اس کے بعد وہ ان بتوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. تو پھر صحیح جو ہے، یہ جو خیال تھا بعد کو کہ چونکہ یہاں 2 بت رکھے ہوئے ہیں اس لیے تعظیم ان کی ہو رہی ہے، بعد میں بھی یہ خیال تھا دل میں رہا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، صفا اور مروہ پہ دوڑنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہے، ان بتوں کے لیے نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے بعد میں تو وہ ہٹا دیے گئے، پھینک دیے گئے. تو یہ جو دغدغہ تھا، یہ جو سوال تھا دل میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہے. صفا اور مروہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کے درمیان دوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے. تو جو شخص حج کو جائے، فمن حج البیت، جو شخص حج کرے، ابھی اعتمار یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان دوڑے. جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، یعنی بات کو یہ بھی خیال رہا کہ چونکہ یہاں 2 بت نصب تھے، وہ چاہے ہٹا دیے گئے لیکن ان کی تعظیم سے ہو رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا، وہ تعظیم کرتے تھے، مومن تعظیم نہیں کرتا. تو اس لیے جب وہ تعظیم نہیں کر رہا تو جیسا اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اب چکر لگانا، وہاں دوڑنا اب کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جا چکے ہیں کہ ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. صفا جب آپ ادھر سے جائیں گے تو گرین لائٹ میں ذرا یہ ہے کہ تھوڑا دوڑ کر کے جہاں تک گرین لائٹ ہے، اور جب مروہ سے واپس آئیں گے تو پھر وہی گرین لائٹ پڑے گی، وہاں بھی دوڑنا ہے. حضرت ہاجرہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ دوڑی تھی. دیکھو اللہ کو یہ عمل کتنا محبوب اور پسند آیا کہ حاجی حج کرنے جا رہا ہے تو دوڑے، اس عمل کو یاد کرے، وہ اس عمل کی یاد ہے. اس دوڑنے کو بھی کیا کر دیا گیا؟ ثواب بنا دیا گیا، اجر کا باعث بنا دیا گیا. آپ دوڑے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد دوڑیں گے، مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں. یعنی دوڑنے کا مطلب نہیں کہ بھاگ لگائے، تھوڑا سا تیزی سے چلے. بعض لوگ بالکل ایسے دوڑتے ہیں جیسے کہ آپس میں اگر ایک دوسرے کو ٹکر لگ جائے گر بھی جاتے ہیں، اس طرح سے نہیں، تھوڑا تیز چلے گا وہاں آدمی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سعی جو ہے یہ واجبات میں سے ہے ہمارے ہاں. اگر کوئی شخص سعی کو بالکل لیا چھوڑ دے یا کوئی چکر اس کا چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں اس کو دم دینا پڑتا ہے.
ایسی صورت میں دم دینا پڑتا ہے۔ یا اگر کسی نے صحیح الٹی کر لی، یعنی بجائے صفا کے، چونکہ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ، تو صفا سے مروہ تک اگر مروہ سے صفا کر رہا ہے پہلا چکر اور اس نے اس کا اعادہ نہیں کیا، اس صحیح کو لوٹایا نہیں، تو اس پہ بھی دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے صفا سے مروہ یہ ایک چکر۔ بعض لوگوں کو بیچاروں کو سیکھ کر تو جاتے نہیں، معلومات کر کے جاتے نہیں، وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کہتے ہیں ایک چکر، حالت خراب ہو جائے گی۔ تو مسائل کو معلوم کر کے جانا چاہیے، پوچھ کر کے جانا چاہیے، عملی ٹریننگ لے کر کے جائیں۔ آپ اتنا روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ روپیہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ کس لیے کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی ٹریننگ لے کے جائیں کہ کوئی عمل ہمارا خراب نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ وہ اسے یہی پتہ نہیں کہ صفا اور مروہ کیا چیز ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے آتے ہم نے دیکھے گاؤں دیہات کے، انہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ حضرت مولانا اطہر حسین صاحب علیہ رحمہ سے واقعہ سنا، مدرسے میں ایک شخص تھے، وہ بیچارے ایسے تھے، تو وہ حج کے لیے گئے، تو جب وہ واپس آئے تو مولانا نے پوچھا بھائی تمہاری حجر سنگ اسود سے بھی ملاقات ہوئی تھی؟ کہاں حضرت ہوئی تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی، یہی پتہ نہیں کہ حجر اسود ہے کیا چیز۔ تو بہت سے لوگ بیچارے جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور خاص طور سے ہندوستان کا حاجی بوڑھوں کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے۔ یہاں سے اب تو ذرا سا بدل گیا ہے کہ اب نوجوان بھی ماشاءاللہ خوب جانے لگے ہیں، پیسے کی فراوانی ہے، لیکن اکثر و بیشتر پہلے آپ دیکھیں کہ بوڑھے ہی کثرت سے جاتے تھے، اور آج بھی کافی بوڑھے جاتے ہیں۔ سیکھتے تو ہے نہیں، تو سیکھ کر جانا چاہیے۔ جب کوئی عمل آدمی سیکھ کر کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ یا ایسے کے ساتھ جائے جو جانتا ہو، جو جا چکا ہو، یا آج کل تو بڑا آسان ہے، ٹور جاتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں، ان کو معلومات رہتی ہے۔ بہرحال تو صفا اور مروہ پر دوڑنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ مشرکین سمجھتے تھے، وہ تعظیم کرتے تھے۔ مومن کوئی تعظیم نہیں کرتا، اس وقت جو ان کے دل میں ایک خدشہ تھا، ایک سوال تھا، اللہ نے اس کو دور فرما دیا کہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے، کوئی نیک کام کر رہا ہے تو نیک کام کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، یہ زمانے یہ جاہلیت کا کام ہے، اور اسلام کی حالت میں اس سے بچتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہمیں تنبہ ہوا کہ اچھا، آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر ہم نے شروع کر دیا، لہٰذا جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ تو کہتے تھے زمانے جاہلیت میں چونکہ جاہل کرتے تھے کفار، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو جب ہم ایمان لائے تب بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ تو آیت کے نازل ہونے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل میں اللہ کی یادگار، یہ اللہ کی یادگاریں ہیں، اور کافروں کی مشابہت کے شبے سے جو مسلمانوں نے اس میں گناہ سمجھا، تو کافروں کی مشابہت اس میں امر عارضی تھی، وہ عارضی تھی، اس وقت اس میں مؤثر نہ ہو سکی، جبکہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ بھئی جیسے بیت اللہ کا طواف، پہلے تو اس میں بت رکھے ہوئے تھے، اب یہ تھوڑی کہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے لہٰذا اس کا طواف نہیں کیا جائے گا۔ وہ جب نکال کر پھینک دیے گئے، اور وہ آدمی جو طواف کر رہا ہے وہ بتوں کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ایک شبہ تھا، اس شبہ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ تو وَمَن تَتَّبَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے تو حق تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ تو یہ امر خیر جو حضرت حاجرہ نے، وہ تو دوڑی تھی پانی کے لیے، کہ بچے کی پیاس دور کرنے کے لیے۔ تو انسان کوئی امر خیر کر رہا ہے تو اس امر خیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ یہ تو حدیث میں بھی ہے نا
کہ اگر کوئی انسان کسی خیر کی بنیاد ڈالتا ہے اور جو بھی اس خیر پر عمل کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، جو شر کی بنیاد ڈالتا ہے، جو اس شر کو اختیار کرتا ہے، اس کی برائی اور اس کی جو قباحت تھی، اس پر جو گناہ ہے، تو جس نے ڈالا ہے، جو بعد میں عمل کر رہا اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا اور اس کو بھی ملتا رہے گا۔ تو کسی امر خیر کا وجود، کسی خیر کی بنیاد ڈالنا، اگر وہ خیر کی بنیاد ڈال کر کے کوئی جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو تو اجر ملے گا ہی، بعد میں جو آ کر کے کام کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا۔ اور جو امر خیر کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہے، خداوند قدوس کو بڑا پسند ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے حضرت حاجرہ کا دوڑنا اللہ کو کتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا وہ امر خیر، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری اور ساری کر دیا گیا ہے۔ اور صحیح میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک مسئلہ کہ بعض مرتبہ آدمی کو تھکان ہو رہی ہے، طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد تھکن ہو گئی، کمزور ہے، تو طواف کرنے کے بعد فوراً صحیح کرے، ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، آرام کر کے ذرا تھکن اتر گئی پھر صحیح کر لو۔ اگر آپ نے 2 چکر صحیح کے کر لیے، تھک گئے، تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آرام کر لو پھر کر لو۔ یا اگر کوئی آدمی دوسرے دن کرنا چاہتا ہے، تھک گیا ہے، تو دوسرے دن بھی باقی چکر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے لیے طہارت بھی شرط نہیں، اگر کسی آدمی نے بغیر وضو کے صحیح کر لی تو بغیر وضو صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، کوئی دم بھی اس کے ذمہ واجب نہیں ہوگا۔ اگرچہ بہتر نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ نہیں کہ اگر بغیر وضو جو ہے اس نے صحیح کر لی تو اس کی وجہ سے اس کے ذمہ دم لازم ہو جائے۔ ہاں، طواف کرے گا بغیر وضو، کر لیا فارغ ہو گیا تو دم لازم ہو جائے گا، اور اگر ابھی گیا اور اسے بعد میں تنبہ ہو گیا تو آ کر کے کیا کر سکتا ہے؟ اعادہ کر لے، وضو کر کے آ جائے اور اعادہ کر لے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ بہت سارے مسائل ہیں، پوچھ لینا چاہیے جب آدمی حج کی تیاری کرے، حج کے لیے جا رہا ہو یا عمرے کرنے جا رہا ہو تو پوچھ لینا چاہیے، اور اسی کے اندر انسان کی جو ہے بھلائی بھی ہے اور عمل جو ہے وہ صحیح طور پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور پھر اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کی جگہ بنا دی۔ بھئی صفا اور مروہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے، حضرت حاجرہ دوڑی تھی، دعا بھی کی تھی، تو آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کو کیا کر دیا اللہ نے؟ اجابت کی جگہ، دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دیا گیا، کہ وہاں کھڑے ہو کر کوئی آدمی اگر دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آدمی 7 چکر لگا رہا ہے صفا اور مروہ کے، عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا اپنے دل کی صلاحیت، اپنے جان کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع تھوڑی کر دیں گے۔ تو لہذا چشمہ بھی جاری کر دیا گیا اور اس کو دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دیا گیا کہ جو بھی حاجی آئے، جو بھی عمرہ کرنے والا آئے، یہاں کھڑے ہو کر کے کیا کرے؟ دعا کرے، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو حج اور عمرے کی صحیح صفا اور مروہ کے 7 چکر زندگی میں نصیب فرما، اور جو لوگ جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی، اور جو ابھی تک نہیں گئے ہیں خداوند قدوس اپنی بارگاہ میں بار بار حاضری کی توفیق میسر فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، رضا والے اعمال کی توفیق میسر فرما۔ رب کریم ہم نے بہت گناہ کیے، آپ علیم اور خبیر ہیں، ہر ایک
اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، جان بوجھ کر ہوا ہو، بھولے سے ہوا ہو، رب کریم ان تمام کو معاف فرما دیجئے۔ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ آج کل نزلہ، کھانسی، بخار یہ ایک وائرل کی شکل میں ہے، اے اللہ اس سے ہر ایک کی حفاظت فرما، جو اس میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین پورے عالم کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اور جو شہید ہو گئے رب کریم تو ان کو اپنی شان بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جہاں جہاں سازشیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، انہی پر ان سازشوں کو الٹ دے، ہمارے ملک میں بھی امن کا